بسم اللہ الرحمن الرحیم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یہی توحید ہے جو دین اسلام کی بنیاد ہے. یہی توحید ہے جس کا اقرار کرنا اور اسے دل و جان سے قبول کرنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے. یہی توحید ہے جس کے بغیر کوئی انسان دائرہ اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا. یہی توحید ہے جس سے ایمان و اسلام کا آغاز ہوتا ہے. یہی توحید ہے جو اسلام و کفر کے درمیان فرق کرتا ہے. یہی توحید ہے جس کی نشر و اشاعت کے لیے، جس کی اہمیت و ضرورت کو واضح کرنے کے لیے، جس کی عظمت و منزلت کو لوگوں کے دلوں میں بٹھانے کے لیے اور انہیں معبودان باطلہ کی بندگی سے نکال کر معبود برحق کی بندگی کا خوگر بنانے کے لیے، کفر و شرک کی غلاظتوں سے نکال کر ایمان و اسلام کی دولت سے مالا مال کرنے کے لیے، ضلالت کی تاریکی سے نکال کر ہدایت کی روشنی میں لانے کے لیے اور دنیا و آخرت کی ہر طرح کی ناکامی و نامرادی سے نکال کر حقیقی کامیابی و کامرانی سے سرفراز کرنے کے لیے رب العالمین نے انبیاء و رسل کو مبعوث کیا. جیسا کہ اس نے سورۃ النحل آیت نمبر 36 میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا تاکہ وہ لوگوں کو یہ پیغام دیں، یہ دعوت دیں کہ تم توحید کو اختیار کرتے ہوئے صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو، غیر اللہ کی عبادت سے بچو. یہی وجہ ہے کہ تمام انبیاء اور رسل نے اپنی دعوت کا آغاز اسی توحید سے کیا. جیسا کہ رب العالمین نے سورہ اعراف آیت نمبر 59 سے لے کر 85 کے درمیان مختلف انبیاء کرام کی دعوت کو پیش کیا، مختلف انبیاء کرام کی دعوت کا نقشہ کھینچا. چنانچہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہود علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. صالح علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. شعیب علیہ السلام نے کہا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود حقیقی نہیں. تو غور کریں، دیکھیں کہ تمام انبیاء کرام کی دعوت کیا تھی. سبوں کی دعوت یہی تھی یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، کہ میری قوم کے لوگوں تم صرف اور صرف اللہ کی عبادت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں. اور یوسف علیہ السلام نے جیل میں اپنے ساتھیوں کو جن الفاظ میں دعوت توحید پیش کی، اس کا نقشہ رب العالمین نے سورہ یوسف آیت نمبر 39 اور 40 میں یوں کھینچا کہ آپ نے فرمایا یا صاحبی السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کہ اے میرے قید کے ساتھیوں، کیا کئی مختلف معبود بہتر ہیں یا اکیلا اللہ جو سب پر غالب ہیں؟ ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان، اس کے سوا تم جن کی پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ سب نامی نام ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے خود ہی گھڑ لیے ہیں. رب العالمین نے ان کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ فرما روائی تو صرف رب العالمین ہی کی ہے. اس نے حکم دیا کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے. تو آپ دیکھیں، غور کریں کہ یوسف علیہ السلام نے کس طرح لوگوں کے دلوں کو جھنجھوڑتے ہوئے، ان کی زمین کو جگاتے ہوئے، معبودان باطلہ اور معبود برحق کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے، ان کی حیثیت کو اجاگر کرتے ہوئے کس بہترین انداز میں دعوت توحید پیش کی اور انہیں اس بات کو سمجھایا کہ ہماری عبادت کے مستحق صرف اور صرف رب العالمین ہے، لہٰذا تم صرف اور صرف رب العالمین کی عبادت کرو. اور جہاں تک رہی بات خاتم النبیین افضل المرسلین نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو جب آپ نے اپنی اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو لوگوں کو جن الفاظ میں دعوت توحید پیش کی وہ یہ تھی، جیسا کہ مسند احمد کی حدیث نمبر 23192، سنن الدارقطنی کی حدیث نمبر 2976 ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ اے لوگو لا الہ الا اللہ کے اقرار کر لو کامیاب ہو جاؤ گے. یہ اقرار کر لو، اس بات کی گواہی دے دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اس بات کو جان کر
اس بات کو مان کر ساری عبادتوں میں رب العالمین کو اکیلا اور تنہا جانو اور ساری عبادتیں صرف اور صرف اسی کے لیے انجام دو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اسی دعوت توحید کی خاطر آپ نے اور آپ کے جانفار صحابہ کرام نے مختلف طرح کی تکلیفیں جھیلی، ناقابل برداشت اذیتیں برداشت کی، حتیٰ کہ آبائی وطن مکہ چھوڑ کر ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے۔ پھر کفار و مشرکین سے جنگیں ہوئیں جن میں بے شمار صحابہ کرام نے اپنی جانوں تک کو قربان کر کے جام شہادت نوش کیا۔ پھر جب آپ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فاتحانہ انداز میں مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے آپ نے خانہ کعبہ میں موجود 360 بتوں کو پاش کیا اور ان کی گندگیوں کو صاف کیا اور فرمایا جاء الحق وزهق الباطل، کہ آج حق آ گیا اور باطل کی کمر ٹوٹ گئی۔ تو اس طرح توحید کا علم بلند ہوا۔ تو یہ تو چند انبیاء کرام کی مثال تھی، ورنہ تمام انبیاء کرام کی دعوت یہی توحید تھی، جیسا کہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول بھیجا اس پر یہی وحی نازل کی کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لہذا تم سب میری ہی عبادت کرو۔ تو یہ ہے توحید، اس قدر اہمیت کا حامل شے ہے یہ توحید۔ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون۔